اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آسان تجوید میں آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 22 کا بقایا حصہ۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 22۔ ہم لوگوں نے یہاں تک اس کو پیج نمبر 62 تک اس کو کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 63۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمنا کو پڑھنے کا طریقہ، لا تمنا میں جو نون مشدد ہے تشدید کی وجہ سے پہلے ساکن پڑھا جائے گا پھر متحرکہ۔ جس وقت پہلے ساکن پڑھیں گے تو ہونٹوں کو ہم کر لیں گے گول اور ساتھ ہی ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، کیونکہ نون مشدد ہے تو غنہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اور جب ہم نون کو متحرکہ پڑھیں گے تو ہونٹوں کی گولائی کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ اعجمی و عربی کے ساتھ جو دوسرا حمزہ آتا ہے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تحصیل۔ یہ دیکھیں دو حمزہ ہے نا، اعجمی، اس کو ہم کہتے ہیں تحصیل کے ساتھ پڑھنا۔ بس اب یہاں پہ تا اور دونوں کو ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے ہم تو کو موٹا کریں گے پھر تا کو باریک کر کے ادا کریں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ بس احط ما فرطت ما فرطتم، ایسے لگتا ہے کہ ہم تا کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ تو بھی پڑھتے ہیں۔ ما فرطتم اصل میں اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ تو کے اوپر جو کلکلا ہے نا وہ واضح یہاں پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ لفظ علم نخلقکم کو نخلقکم بھی پڑھتے ہیں، نخلقکم بھی پڑھتے ہیں، دونوں طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک میں ہوتا ہے ادغام تام اور دوسرے میں ادغام ناقص، ٹھیک ہے، دونوں طریقے اس کے صحیح ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بئس الاسم الفسوق، لیکن یہاں پہ الف جو لگے ہوئے نا، اسم کے نیچے الف اور الفسوق کا الف، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ ان کو ہم یہ جو ہیں الف زائدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پڑھا جاتا، لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ بئس الاسم الفسوق اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ نیچے بھی اس کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ اور فیہ مہانہ میں ہائے کو ہم کھینچیں گے، یہ جو ہاں ہے نا، فیہ مہانہ، تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فیہ ہدن اور فیہ مہانہ پڑھنا صحیح نہیں، تو فیہ کر کے نہیں پڑھیں گے، فیہ ایسے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے الف زائدہ۔ الف زائدہ آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت، لکھنے کی صورت اس کی یہ ہے، آپ کو دیکھیں الف کے اوپر دائرہ نظر آئے گا، اور پڑھنے کی صورت اس کی یہ ہے، او یعفو او تبوء لتتلو لن ندعو لیربو لیبلو نبلو ثمود قواریر لأنتم۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لأنتم، تو ہم لا تو نہیں پڑھتے نا، لأنتم کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا الی اللہ، اور ہے ولا اودعو، یہاں پہ لکھا ہے ولا اودعو، لیکن ہم ولا کر کے نہیں، یہ جو ہے الف زائدہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں ہوتا، ان کو خالی لکھنا ہوتا ہے، تو پڑھیں گے ولا اودعو لأذبحنہ لإلی الجحیم افإن ملئہم لشیء من نبئی وجیء مئتین۔ اب دیکھیں میم زیر میں، بس کر کے جھٹکا نہیں دیں گے یہاں پہ، مئتین، میم زیر می، حمزہ زبر آیا زبتین نون زیر نی، مئتین۔ بئس الاسم، جیسے ہم نے اس کو نیچے بھی دیکھا تھا۔ اور آگے ہے ہمارا قرآن کریم میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں انا، لاکنہ، الظنون، الرسول، السبیل، سلاسل، قواریرہ۔ قواریرہ اگر وقف کریں گے تو ورنہ پڑھیں گے قواریرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انامل، اناسیہ، انابا، انابو، للانامی میں الف ہمیشہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو الف ہے یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کو ہم کٹ نہیں کر سکتے۔
اب یہاں پہ ہوم ورک کا آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ آپ کو سورہ یہ جو سجدہ تلاوت کی جو آیت ہے یہ یاد کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور کیسے پڑھنا ہے؟ جب بھی ہمارے پاس ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں 14 سجدے آتے ہیں. تو ہر ایک سجدہ جہاں پر بھی سجدہ کی آیت آتی ہے تو وہ سجدہ کی آیت یہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے ہمیں جانا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے 3 بار. سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کر سجدے میں جائیں اور 3 بار یہ دعا پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھائیں. تلاوت قرآن پاک کے فضائل، اب یہاں پہ اس کے سارے فضائل لکھے گئے ہیں. تو وہ تو آپ پہلے سے ہی الحمدللہ اسٹارٹنگ میں ہی ہم نے اس کو پڑھا تھا، جب آداب تلاوت پڑھا تھا تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور آگے یہاں پہ مختلف قسم کی جو آیات ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو جہاں پر رحمت کی آیتیں ہوتی تھیں تو رحمت کی دعا مانگتے تھے، اور جہاں پر عذاب کی آیتیں ہوتی تھیں تو عذاب سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. جہاں پر جنت کی دعا ہو تو آپ کو پڑھیے گا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے. اللہم اجعلنا منہم اللہم اعذنا منہ اللہم لا تجعلنا منہم فبأی آلاء ربکما تکذبان کے جواب میں پڑھنا ہے لا بشیء من نعمتی ربنا نکذب ولک الحمد. آیت نمبر 96 پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم اللہ یأتینا ربنا وہو رب العرش وہو رب العالمین سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربک الاعلی. میم کے اوپر زبر ہے. سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کوئی آیتیں آئیں تو ہمیں یہ یاد کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ تو یاد ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی بندے کو. ظاہر سی باتیں یہ چیزیں بچپن میں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ اگر ہم لوگ بڑے ہو جائیں تو بھی ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کوشش کیجیے گا، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. جو نہیں یاد ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. بلا وانا علی ذالک من الشاہدین. ٹھیک ہے. اور تلاوت کلام پاک کے بعد مجلس جیسے ختم ہو جاتی ہے یا کوئی بھی بات کسی بھی وقت اگر آپ کوئی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہوں تو آخر میں ختم کرنے کے وقت یہ والی جو دعا ہے نا یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 یا رب العالمین. تو آپ کا ہو گیا قرآن پاک الحمدللہ یہ والا قاعدہ سلمہ کوکب کا ختم. کیونکہ یہ قاعدہ ہم نے پہلے بھی ہم لوگ اس کو الحمدللہ اپنے جو تجوید کی کلاس ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ میں نے پورا آپ کو پڑھ کے اس لیے سنایا تاکہ جس کا جو سبق رہ گیا ہو یا جس کو نہیں آتا وہ اس میں سے دیکھ کے نا اپنا پکا کر لے. ٹھیک ہے. آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا وجعل ذلك من اعظم عبادته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد للذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعليما وتعلما وعلى آله وصحابه الذي حملوا فجودہ تجویدہ. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا قرآن پاک کو پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ نیچے اس کی میننگ بھی پوری لکھی گئی ہے، تو یہ ہم لوگ پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اور ابھی یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، غلطیاں نہیں کرنی ہیں، غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھنا ہے. یہ اس کے سوال و جواب ہیں جو کہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. وقف کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ الگ کروا لوں گی، ایک اس کی ریکارڈنگ ہم بنا لیں گے جو کہ آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ کا الحمدللہ ہو گیا ہے ختم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.